دیکھیں، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے نا، وہ تب کامیاب ہوتا ہے جب اس ادارے کو چلانے والے اپنی اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے سر انجام دیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اس تعلیمی ادارے کے اندر ٹیچر بھی آ جاتے ہیں، اس کے سویپر سٹاف بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر کلینر بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر لائبریری انچارج بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر لیب اٹینڈنٹ بھی آ جاتا ہے، لیب انچارج بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈمن سٹاف بھی آ جاتا ہے۔ اور جب یہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو ایمانداری سے سر انجام دیں گے نا، تو یقین کرے وہ تعلیمی ادارہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر یہی لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دوسری ذمہ داریوں کو سر انجام دینا شروع کر دے، وہاں پہ صورتحال خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی سمجھ لیں، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک گھر کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہوتا ہے، جس کی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اسی گھر کے اندر کچھ چھوٹے افراد بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور عورتیں بھی ہیں جن کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، بچے بھی ہیں جن کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اگر بچے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر، عورتیں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر بڑوں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانا شروع کر دیں گی، وہ کام کریں گی جو بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو مجھے بتائیں پھر وہ کیا گھر چل سکتا ہے؟ اسی طرح جب تک کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تعلیمی ادارہ، کوئی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو سٹاف ہے، جو بھی لوگ ہیں، جب وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھیں گے، تب تک وہ ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک تعلیمی ادارے کے اندر وائٹ شوز پہن کے چلا گیا۔ یونیفارم پہننا ہوا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے میں وائٹ شوز پہن کے چلا گیا۔ اب جب میں وائٹ شوز پہن کے انٹر ہوا کالج کے اندر، اب کسی نے نہیں پوچھا میرے سے کہ آپ نے وائٹ شوز کیوں پہنے ہوئے ہیں، لیکن جن کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ نے وائٹ شوز کیوں پہنے ہوئے ہیں، کہ میں ان کو ریزن بتا پاتا۔ اب اس کے بعد میں گیا لائبریری کے اندر، وہاں پہ جو لائبریری انچارج تھا وہ کہنے لگا کہ آپ نے وائٹ شوز کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ پھر میں گیا لیب کے اندر، لیب والا کہنے لگا کہ آپ نے وائٹ شوز کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ پھر میں گیا ایڈمن سٹاف کے اندر، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے وائٹ شوز کیوں پہنے ہوئے ہیں، لیکن جن کی ذمہ داریاں تھیں نا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ نے وائٹ شوز کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھیں گے، اسی طرح جس طرح ایک گھر کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، گھر کے ممبران کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، تو وہ اگر گھر کا ہر رسپانسبل بندہ اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، تو پھر وہ گھر تباہ ہو جائے گا، گھر کا جو شرازہ وہ بکھر جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جب تک اس کو چلانے والے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ایمان سمجھ کر پورا نہیں کریں گے، تب تک وہ ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقین کریں، میں نے بہت سے ایسے ادارے دیکھے ہیں جہاں پر لوگ اپنے کاموں کے بجائے دوسروں کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے دوسروں کی ذمہ داریوں پوری کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقین کریں، پھر وہ ادارہ نہیں رہتا، وہاں پہ شرازہ بکھر جاتا ہے، وہاں کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں کامیاب ہو پاتے ہیں جب اس کو چلانے والے، اس کو آگے بڑھانے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ یقین کریں، پاکستان کے اندر اسی وجہ سے جو تعلیمی ادارے ہیں مکمل طور پر نیست و نابود ہو چکے ہیں، جو کہ ایک اچھی تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ یقین کریں، اگر اسی ادارے کے اندر لوگ اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری کے ساتھ پورا کریں گے، تو یقین کریں وہ ادارہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہاں پہ لوگ بھی، جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹ، وہ بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور ان کے علاوہ جو کالج کا جو ماحول ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، اور جو کالج کے معاملات ہے وہ بھی ٹھیک رہیں گے۔ اور